بہت شکریہ۔ اب میں آپ کو سوال کی طرف آپ کے آتا ہوں۔ جادو کے متعلق جو عوام الناس میں رائے پائی جاتی ہے، یا کہہ لیں جو نظریہ پایا جاتا ہے، یا جو عوام الناس کا ماننا ہے ان جرنلی، چاہے وہ عامت المسلمین ہے یا وہ کسی بھی ریلیجس سے تعلق رکھتے ہیں، عام لوگ ہیں، ان سب کا جو ماننا ہے کامن سینس میں جادو کے متعلق جو بات مانی جاتی ہے وہ میں پہلے دہرا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرآن کریم و احادیث صحیحہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس سبجیکٹ پر وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ، اور فیصلہ سننے والے اور دیکھنے والے خود کر سکیں گے، اور وہ قرآن کی آیات کے ریفرنس دے دوں گا جن سے وہ آپ خود مطالعہ کر کے سمجھ لیں گے کہ یہ قرآن کریم ہمیں اس سبجیکٹ پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہم سب مل کر اس سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس نیت و ارادے سے کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اور مضبوط ہو، اور اگر ہم ناسمجھی میں غلط فہمی میں کسی ایسے عمل یا نظریے کے مرتکب ہیں جو کفر اور شرک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین آمین۔ اچھا جی، عوام الناس میں جو عقیدہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے جی کہ جادو ایک عمل ہے۔ علی بھائی آپ کی خدمت میں عوام الناس کا نظریہ پیش کرنے لگا ہوں اور بڑی توجہ چاہوں گا اس کو کہ یہ عام پایا جاتا ہے۔ جادو کے متعلق لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ کسی کے گھر کو پریشانیوں سے دوچار کرتا ہے، کسی کی اولاد پر قدغن لگا کے اولاد پیدا ہونے نہیں دیتا، کسی کے کاروبار پر قدغن لگا کے اس کا کاروبار تباہ کر دیتا ہے اور ان کو رزق کا محتاج کر دیتا ہے، کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیتا ہے۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جس سے گھروں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جادو ایک فل پاور طاقت ہے جس سے جو مرضی آپ کام چاہیں لے لیں، کسی کی تباہی کروا دیں، کسی کا جھگڑا کروا دیں، کسی کا کاروبار بند کروا دیں، کسی کی اولاد بند کروا دیں، کسی کی شادی نہ کروائیں، کسی کو بیمار بستر پہ ڈال دیں، کسی کی فیکٹری تباہ کر دیں، کسی کا چلتا ہنستا بستا گھرانہ اجاڑ دیں، یعنی فل پاور ہے ہر قسم کی ایولنس کی۔ ٹھیک، یہ جادو ہے، یہ لوگوں میں پایا جانے والا عام نظریہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے متعلق دوسرا جو نظریہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے جادوگر۔ یہ تو جادو ہے نا، جادو ایک عمل ہے، اس کے پیچھے جو ایک بنیادی فگر ہے، کریکٹر ہے، وہ ہے جادوگر، یعنی وہ شخص جو اس عمل کے کرنے کا ماہر ہے، جس کے پاس یہ علم ہے، جس کے پاس یہ کسب ہے، جس کے پاس یہ فن ہے، جس کے پاس یہ ٹیکنیک ہے، وہ جادوگر ہے، اسے جادوگر کہتے ہیں۔ اور وہ جو ہے یہ عمل کرنے کا با اختیار ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ اگر آپ اس کو جا کر ریکویسٹ کرتے ہو جادو کروانے کے لیے کسی پہ اور وہ کرتا ہے اور اس کے کرنے سے وہ عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کا کاروبار بند کرواتے ہو تو جادوگر کہتا ہے کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں، اس کا کاروبار آج سے بند ہو جائے گا۔ یعنی ایک ایسا فگر، ایسا کریکٹر ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جو آپ اس کو کہیں یا وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک جادو ایک عمل کے طور پہ اور ایک جادوگر اس کے کرنے والے کے طور پہ۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ عوام الناس میں پائی جانے والی چیز ہے جو کہ گراؤنڈ ریالٹی پہ موجود ہے، ہر شخص یہی دہرا رہا ہے اور ہر شخص اس کو مان رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے تھوڑا سا اس کا لاجیکل انالائسس کرتے ہیں پہلے، پھر ہم انشاءاللہ قرآن کی نصوص سے اور احادیث مبارکہ کی نصوص سے علم لیں گے اور طالب علمانہ اپروچ کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں۔ لاجیکل انالائسس کیا ہے؟ فرض کر لیں علی بھائی، میرا کاروبار ہے، میری دکان ہے، میں تجارت کرتا ہوں
اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں، میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے اپنے اللہ کو یاد کر کے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے دکان پر گیا ہوں، اور میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے کوشش کر رہا ہوں کہ حلال رزق کماؤں، ظلم نہ کروں، زیادتی نہ کروں، کسی کے ساتھ ناجائز نہ کروں، اور میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے برکت عطا کر، میری ضروریات پوری کر، میں اس عقیدے سے دکان پر بیٹھا ہوں، اور مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے۔ اب مجھے تو نہیں پتا، یہ تو غیبی عمل ہے۔ اب میرے پہ کسی نے جادو کر دیا، اب فرشتہ جو ہے رزق کا، میری دعاؤں کے بدلے، میرے نصیب کے بدلے، میرا جو رزق ہے، میرے بچوں کا جو رزق ہے، نصیب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا ہوا، میری دکان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے، اب میرے بچوں کا، بیوی کا رزق اس سے مجھے ملتا ہے۔ اب وہ کسی نے جادو کر دیا، اب وہ فرشتہ جو رزق لے کر میرے لیے آتا ہے، مجھے رزق روزانہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اب وہ بیچارہ دور کھڑا ہے، نزدیک نہیں آ رہا، میری دکان نیچے چل نہیں رہی ہے، کیونکہ کسی نے جادو کر دیا ہے، تو وہ تو آگے نہیں آ سکتا، اب اس کو تو لائن لگ گئی ہے، وہ بیچارہ تو آگے آ نہیں سکتا۔ ٹھیک۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ رزق دو نا، وہ کہتا ہے جی جادو ہوا، آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میں کیسے دوں، اور اللہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، اور میں اس طرح فاقے مرتا ہوں، میری دکان تباہ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ آپ ایمان سے بتائیں، کیا میرے اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ کسی جادوگر کے ہاتھوں مجبور ہو جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو کیا میں اس کے باوجود بھی مسلمان رہتا ہوں اگر یہ عقیدہ رکھوں؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں نا، آپ خود سوچیں کتنی دور گئی ہے بات۔ بظاہر یہ ایسی بڑی بات نظر نہیں آ رہی تھی، ہر دوسرا شخص یہ کہہ رہا تھا کہ تم پہ جادو ہوا ہے، تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو زمین پر تم تک پہنچنے سے کسی نے روک دیا۔ اب روکنے والا زیادہ طاقتور ہوا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ نہیں؟ بالکل۔ تو یہ عقیدہ کفر ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو روکنے والی کوئی اور مخلوق ہے جس کے بارے میں میرا عقیدہ ہے کہ ہاں روکی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ تو اس طرح میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ جادو کا سبجیکٹ ریلیٹڈ ٹو عقیدہ توحید ہے، ڈائریکٹلی ہٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرتوں پہ۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اس بات میں شک نہ کرنا، انسانوں کو بتا رہے ہیں نبی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، اور قرآن کریم 1450